الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس مبارک محفل میں اور اس مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد میں اپنے مخدوم گرامی اپنے شیخ بزرگوار حضرت مولانا سید محمد الرابع الحسنی الندوی مدظ لہ اور دارالرشید کے دوستوں کے اور دوسرے ادارے کے معنیین کو اور اہتمام کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں اور اس موضوع میں جس میں میری دلچسپی بھی ہے شرکت کرنے کی اجازت دی اور دعوت پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. میں حضرت مولانا واضح رشید حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر گفتگو کے لیے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور اس کو اپنے آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے علمی کاموں کے لیے بھی اس کو رشد و ترقی کا ایک زینت سمجھتا ہوں. حضرت مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور مخدوم گرامی حضرت مولانا سید محمد الرابع ندوی سے میرے تعلقات اور ان سے ملاقات اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے 20 سال پہلے مہیا فرمایا، اور اس میں اللہ نے مجھے یہ توفیق دی اور اللہ نے میرے لیے یہ سعادت مقدر فرمایا کہ میں ہندوستان کا سفر کر لوں اور وہاں ان حضرات سے ملاقات کر کے ان سے استفادہ کا ایک نیا باب اور ایک نیا راستہ مجھے مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا اس حقیر بندے پر. 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے جب سے میں ہندوستان کا سفر، انڈیا کا سفر، اور میرا پہلا سفر انڈیا کا ہوا تھا. وہاں میں نے بہت سارے مشائخ سے ملاقات کی. حضرت مولانا واضح رشید رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب سے ملاقاتیں رہی، ان سے استفادہ کا موقع ملا، ان سے بات کرنے کا موقع مل گیا، اور ان کے علوم سے، ان کے اخلاق سے، ان کے ادب سے اور ان کے خاموشی سے اور ان کے خشوع اور ان کے تواضع سے میں بے حد متاثر ہوا. حضرت مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ ہمیشہ خاموشی کے ساتھ رہتے تھے اور بہت کم بولتے تھے، اور جب کوئی بات فرماتے تھے تو بہت بامغز اور اہم بات کی طرف اشارہ فرماتے تھے. بہت کم گو تھے حضرت مولانا، لیکن جب جو کچھ فرماتے تھے تو اس سے ایک گویا کہ دریا بکھوزہ
کا ایک نمونہ ظاہر ہو جاتا۔ حضرت مولانا کی کتابوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول مقدر فرمایا جو بالکل ایک صاف ستھرا ماحول تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اسوہ اور نمونہ ان کو عطا فرمایا جو سلف صالحین کا اسوہ اور ایک نمونہ تھا۔ اس ماحول میں جب اس نے آنکھ کھولا تو ان کو ایسی شخصیتیں نظر آئی کہ وہ ہر ایک شخصیت علم میں، عمل میں، تقوی میں، تواضع میں اور خشوع و خضوع میں خود ایک پہاڑ تھا اور ایک عالم تھا۔ اس پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا تھا اور انتخاب فرمایا تھا۔ خاص طور پر حضرت علامہ سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت، جو بالکل ایک جامع شخصیت تھی اور ہمگیر شخصیت تھی، وہ تفسیر میں، حدیث میں، سیرت میں، تاریخ میں، فقہ میں، پڑھنے پڑھانے میں، دعوت اللہ میں اور فکر اسلامی کے فروغ دینے میں اور اسلام اور مسلمانوں کو متحد کرنے میں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں اور ان کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے میں وہ ایک امام کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو اس ماحول میں حضرت مولانا واضح رشید رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی میاں جیسی شخصیات مل گئی کہ وہ ایک کامل شخصیت تھی اور ایک نمونہ بارز تھا سلف صالحین کا۔ اس لیے حضرت مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو اپنے ماموں کے بعد ادبی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے سلف صالح کا وہ ایک نمونہ بن کے ابھرا اور عالم اسلام کے تشنگان علوم کو انہوں نے سیراب کیا۔ جب بھی میں ان مشائخ سے ملتا اور استفادہ کے لیے حاضر ہو جاتا تو میرے لیے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے بڑے حیرت کی بات تھی اور حیران کن بات تھی کہ حضرت مولانا واضح رشید رحمۃ اللہ علیہ جو خود ایک پہاڑ تھے علم کا اور عمل کا، تزکیہ اور اصلاح کا، وہ حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی الندوی کو اپنے شیخ اور مرشد کی طرح اکرام فرماتے تھے، کبھی ان سے آگے نہیں ہوتے، کبھی ان کے سامنے بات نہیں فرماتے، اور جس جلسے میں، جس مجلس میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدظ لہ بات فرماتے تھے، کسی سے ملاقات کرتے تھے، تو حضرت مولانا واضح رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک کونے میں بیٹھ کر وہاں صرف سنتے تھے اور سوچتے رہتے تھے، وہ کبھی درمیان میں بات نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ ایران سے حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید جو دارالعلوم زاہدان ایران کے صدر ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں، بہت معروف شخصیت ہے، مرکز الامام الندوی رائے بریلی کی دعوت پر حضرت مولانا کا سفر ہوا اور اس سفر میں میں ساتھ تھا۔ تو مہمان خانہ میں، ندوۃ العلماء کے مہمان خانہ میں حضرت مولانا
سید محمد الرابع الندوی الحسنی الندوی حفظہ اللہ تعالی حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید صاحب سے باتوں میں مصروف تھے، گفتگو میں مصروف تھے، مذاکرہ میں مصروف تھے، تو میں نے اپنا آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت مولانا واعظ رشید رحمۃ اللہ علیہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی درمیان میں بات بھی نہیں فرماتے ہیں، وہ کبھی باتوں میں شرکت بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کام میں مصروف تھے، اور ان کا کام سننا تھا اور سوچنا تھا اور خاموشی اختیار کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا واعظ رشید رحمۃ اللہ علیہ کی ترقی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ایسی شخصیات حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو انتخاب فرمایا، اور وہ ایسا اسوہ اور نمونہ بن گیا کہ حضرت مولانا واعظ رشید رحمۃ اللہ علیہ ان کی نقش قدم پر چلتے تھے، اور بہت سارے علوم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی عطا فرمائی۔ ادب کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، تفسیر اور تربیت کے میدان میں، تزکیہ و اصلاح کے میدان میں جب مولانا قلم اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلم کو ایسا جاری فرماتے کہ وہ ایک دریا کی طرح بہتے۔ ان کی کتابوں سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ایک نور رکھا تھا، اور ان کی فکری تربیت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے فرمائی تھی۔ تو حضرت مولانا واعظ رشید رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیات ہیں، جن کو ان کے اہل خانہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کی شاگردیں ہم سے بہتر جانتے ہیں، جنہوں نے ان سے پڑھا ہے، ان کے ساتھ رہنے کا موقع ان کو ملا ہے، اور سفر میں اور حضر میں ان کے ساتھ رہنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت مولانا واعظ رشید رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے کن مبارک صفات کو رکھا تھا، اور ان صفات کو حضرت مولانا اپنی زندگی میں اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے متعلقین کے سامنے انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہوتے اور ان کا اظہار فرماتے۔ مولانا کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر کسی طالب علم سے یا کسی استاد سے بہت دیر تک قرآن عظیم شان تلاوت فرماتے۔ تو ایک مرتبہ حقر نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تلاوت فرما رہے ہیں، آپ تلاوت سن رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھنے میں کچھ دقت ہے، اور میں کچھ جو لکھتا ہوں وہ مجھے اچھی طرح نظر نہیں آتا ہے، اس لیے میں قرآن تلاوت نہیں کر سکتا اور قرآن کی سماعت کرتا ہوں۔ بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک کتاب مجھ کو ہدیہ دیا، حقر کو ہدیہ پیش فرمایا، تو اس پر ہدیہ لکھ کر کے چند جملہ انہوں نے لکھا، پھر مجھے دیا کہ آپ دیکھ لیجئے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے، میں ویسے ہی قلم لے کر لکھ کر کے آپ کو دے رہا ہوں، آپ دیکھیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا اتنے معذوری کے باوجود وہ کبھی اپنے تلاوت کی سماعت کو، قرآن کی سماعت کو وہ نہیں چھوڑتے، اور پڑھنے پڑھانے کو وہ نہیں چھوڑتے، اور اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے تو ان کی شاگردیں، ان کے متعلقین وہ جانتے ہیں کہ دوسروں سے پڑھواتے اور دوسروں سے سنتے تھے۔ اور مولانا کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک
تپندہ قلب کو، ایک متحرک قلب کو رکھا ہوا تھا۔ اس قلب میں اللہ نے ایمان کی اور غیرت دینی کی اور اسلام کے فکر و درد کو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی تھی اور رکھا ہوا تھا، جس سے مولانا ہمیشہ سوچتے تھے، اور مولانا اپنی کتابوں میں، اپنی تالیفات میں کوشش فرماتے تھے کہ عالم اسلام کے جوانوں کو، عالم اسلام کے پڑھے لکھے لوگوں کو، عالم اسلام کے علماء کو اور عام مسلمانوں کو، پبلک کو وہ بیداری عطا فرمائیں، بیدار کر لیں، اس خواب غفلت سے بیدار کریں۔ یہ وہی مشن ہے جس کو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اختیار فرمائے تھے۔ مولانا کی کتابیں بہت متنوع ہیں، جو مولانا کی وسعت صدر پر اور وسعت فکر پر دلالت کرتی ہیں۔ ادب میں مولانا نے بھی قلم اٹھایا تو معاصرین کے جتنے ادبا تھے جو عالم اسلام میں مشہور تھے، ان پر مولانا نے ایک کتاب لکھ کر کے ایک موضوع ان کو اپنا موضوع بنایا، اور بڑی دیانت سے اور بڑے اخلاص سے اور بالکل ایک اعتدال سے حضرت مولانا نے ان پر تبصرہ کیا، اور حضرت مولانا نے اسی ادب سے تزکیہ کے بارے میں بھی انہوں نے ایک کتاب جمع فرمایا، اور ادب اہل القلوب کے نام سے وہ کتاب، جو بہت معیاری کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت معیاری ہے، اس میں بہت فائدے کی باتیں، بہت مفید باتیں مل جاتی ہیں۔ ویسے ہی مولانا نے دوسرے ادباء پر اور مختلف موضوعات پر، اور جب حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ پر انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ایسا انہوں نے موضوع کو بڑے اہتمام سے اور بڑے اعتدال سے حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ کی جو تالیفات ہیں، خاص طور پر ادب میں، خاص طور پر ان کی جو شخصیت ہے، عالمی شخصیت پر، حضرت اردو اور عربی میں، خاص طور پر عربی میں حضرت مولانا نے اعتدال سے پیش فرمایا کہ عالم اسلام ان کی تالیفات سے، ان کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی مقالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حضرت مولانا واضح رشید رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات کو اور ان کی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں، اور تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں ان چند جملوں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سب حضرات سے جنہوں نے یہ موقع ہمارے لیے مہیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسہ کو، اس مجلس کو، ان سب خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں، اور ان سب کو حضرت مولانا واضح رشید ندوی رحمہ اللہ اور ان کے خاندان اور ان کے متعلقین و منتسبین اور معنیین سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔